بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارسی۔ دوستو، اس سے پہلے سیشن میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ کربلا کا مجاز کیا ہے۔ حقیقت تو اس کے بالکل برعکس ہے کہ جو ظاہراً مجاز میں کربلا کا واقعہ ہے، وہ واقعہ دنیاوی حساب سے تو آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، ایک ظلم کی، جبر کی ایک داستان ہے، ایک مصیبتوں اور تکلیفوں کی ایک داستان ہے، ایک مظلومیت کی داستان ہے۔ لیکن شہنشاہ حسین، بادشاہ حسین، مالک حسین، سردار حسین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ حسین، کلمے کا وارث حسین، فاطمہ کا نور نظر حسین، جو مولا علی سرکار کا لاڈلا ہے حسین، وہ حسین مظلومیت کی اس داستان میں اور کربلا کے اس میدان میں جس بات کو بتلانا چاہ رہا تھا، جس بات کو سکھلانا چاہ رہا تھا، جس بات کو سمجھانا چاہ رہا تھا، وہ حقیقت میں جو بات ہے وہ ظاہری دنیا کی بادشاہی نہیں ہے، وہ ظاہراً دنیا کی حکومت نہیں ہے، وہ ظاہراً دنیا پہ اپنے ثروت نہیں جمانا چاہ رہے تھے، بلکہ حقیقت میں وہ اس کا یہ سبق دینا چاہ رہے تھے کہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کیسے کرنا ہے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کیسے کرنا ہے، اللہ کے لیے اپنا گھر بار کیسے لٹانا ہے، اللہ کی محبت میں اپنے ساتھیوں کو کیسے قربان کرنا ہے، اپنے سروں کا نذرانہ کیسے پیش کرنا ہے، اللہ کی راہ میں اپنا خون کیسے بہانا ہے۔ لیکن ایسی صعوبت کی گھڑی میں، ایسی تکلیف کی گھڑی میں بھی امام حسین نے سجدہ قضا نہ کیا۔ اللہ کے حضور سر بسجود ہونا، اللہ کے حضور اتنی ساری قربانیاں دینے کے باوجود بھی سر تسلیم خم کرنا اور اپنے رب سے اپنی خلافت کو سمجھانے اور بتلانے کے لیے، اپنے رب سے اپنا رشتہ جوڑنے کے لیے، اپنے آپ کو اپنے رب کے حضور حقیر اور چھوٹا بنانے کے لیے، فقر کی سب سے عجیب داستان ہے، یہ عشق کی بھی سب سے عجیب داستان ہے۔ دنیا کے عقل اس بات کو تسلیم نہیں کر پائیں گے، دنیا کے معاملے اس بات کو تسلیم نہیں کر پائیں گے کہ یہ ایسا کرنا کیا ضروری تھا، لیکن عشق تو یہی کہتا ہے کہ یار کی محبت میں لٹ جانا ہے، اللہ کی محبت میں لٹ جانا ہے، اللہ کے انوار میں لٹ جانا ہے۔ حقیقت میں انہوں نے باطنی طور پہ اللہ تعالیٰ کے مختلف عالمین کی سیر بھی کی ہوئی تھی، عالم ملکوت میں واقع جنت کے وہ سردار، جنت میں نوجوانوں کے وہ سردار، وہ عالم جبروت میں مختلف طلباء کو، مختلف اللہ کے ولیوں کو تعلیمی درسگاہ دینے والا معلم، وہ عالم ہاہوت اور عالم لاہوت کی سیر سے اور وہاں کی منزلوں سے آگے کا نکلا ہوا، عالم وحدت میں اللہ تعالیٰ کی صفاتی ناموں کے رنگ میں رنگا ہوا، اللہ تعالیٰ کے انوار میں تحلیل شدہ، اللہ تعالیٰ کے انوار میں مست، اللہ تعالیٰ کے دیدار اور عالم احدیت کی سرحدوں میں داخل
وہ صرف اور صرف اپنے رب کو دیکھ رہا تھا، اس کی رضا کو دیکھ رہا تھا، اس کے کلمے کو دیکھ رہا تھا، اس کے پیغام کو دیکھ رہا تھا، اس کی ربوبیت اور اپنی خلافت کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے یہ جو قربانی دی ہے، حقیقت میں یہ قربانی باطنی طور پہ ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ تکلیفیں کچھ نہیں ہیں رب کی محبت کے آگے، مصیبتیں کچھ نہیں ہیں رب کی محبت کے آگے، بھوک کچھ بھی نہیں ہے اللہ کی محبت کے آگے، پیاس کچھ بھی نہیں ہے اللہ کی محبت کے آگے، خاندان کچھ بھی نہیں ہے اللہ کی محبت کے آگے، بچے کچھ بھی نہیں ہے اللہ کی محبت کے آگے، دوست احباب کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے آگے، اپنی جان کچھ بھی معنی نہیں رکھتی ہے۔ حرف لا کے معنی کو سمجھنے والے اور لا کی منزلوں کو پانے والے، اپنی ذات کی نفی سے ابتدا کرنے والے اور اپنی ذات کی نفی پہ انتہا کرنے والے، یہ امام حسین ہیں جو ہمیں درس دے رہے ہیں کہ آپ اپنی ذات کو بھی لا کر دو، آپ اپنی خواہشات کو بھی لا کر دو، آپ اپنے خاندان کو بھی لا کر دو، آپ اپنے رتبے کو بھی لا کر دو، آپ اپنی تمام نسبتوں کو لا کر دو، آپ اپنے دوست احباب کو لا کر دو، آپ دنیاوی مراتب اور دنیاوی رتبوں کو لا کر دو، آپ دنیاوی جاہ و حشمت کو لا کر دو، آپ اپنے ہر معاملے کو، اپنی ہر خواہش کو لا کر دو، نفی کر دو، صرف الا اللہ اور الا اللہ، صرف اللہ، صرف اللہ، صرف اللہ۔ وہ صرف اللہ کی ذات میں گم تھے، اللہ کی ذات میں، اللہ کے دیدار میں، اللہ کے انوار میں وہ اس طرح مست تھے، اس طرح گم تھے، اس طرح تحلیل تھے کہ دنیاوی معاملات ان کے آگے کوئی معنی نہیں رکھتے تھے۔ حقیقت میں وہ اس بات کا درس دے کے گئے ہیں، وہ اس بات کا سبق دے کے گئے ہیں۔ آج ہمیں دیکھنا ہے، ہم جگہ جگہ امام حسین کی محفلیں سجاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، الحسین منی وانا من الحسین، حسین تو مجھ میں سے ہے، مجھ سے ہے، اور میں حسین میں سے ہوں، میں حسین سے ہوں۔ آج نبی کا کلمہ زندہ ہے تو حسین کی قربانیوں کی وجہ سے۔ آج ہمارا اور آپ کا اسلام میں رہنا اور ایمان میں رہنا اگر ممکن ہوا ہے تو یہ امام حسین کی قربانی کی وجہ سے ہوا ہے، اہل بیت کی قربانی کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو، اس کے کلمے کو، اس کے دین کو، اس کے پیغام کو زندہ رکھنا ہی من الحسین کی بات ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا انا من الحسین، مطلب میرا پیغام حسین سے چلے گا، میرا کلمہ حسین سے چلے گا، میرا دین حسین سے چلے گا، میری امت حسین سے چلے گی۔ آج ہم دیکھیں کیا ہم امام حسین کے اس سبق کو یاد کر رہے ہیں یا صرف اس کی مظلومیت کو یاد کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس کی قربانی کو یاد کر رہے ہیں اور اس کی قربانی سے جو سبق ہمیں دیا گیا ہے اس سبق پہ ہم کتنے عمل پیرا ہیں؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں ڈالا ہے؟ کیا ہم نے اپنی ذات کی نفی کی ہے؟ کیا ہم نے اپنی خواہشات کی نفی کی ہے؟ کیا ہم نے اپنے گھر بار کی نفی کی ہے؟ کیا ہم نے اپنے دوست احباب کی نفی کی ہے؟ کیا ہم نے جاہ و حشمت کی نفی کی ہے؟ کیا ہم نے مال اور مان اور مرتبے کی نفی کی ہے؟ کیا ہم نے اپنی خواہشات کی، اپنی انا کی، اپنے نفس کی، اپنی ضرورتوں کی نفی کی ہے؟ اگر ہم اس میں اپنی ذات کی اور اپنے تمام تر معاملات کی نفی کر کے اپنے آپ کو صرف اور صرف اللہ کے لیے وقف کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم ان کے پیغام پہ چل رہے ہیں۔ اگر نہیں، صرف مجلسیں سجا لینے سے، محفلیں سجا لینے سے، ان کے لیے جلسے منعقد کر لینے سے، ان کے ذکر اذکار کی، ان کی باتوں کی، ان کی قربانیوں کی تقریریں کر دینے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ جو انہوں نے پیغام دیا ہے، جو انہوں نے سبق دیا ہے، جو انہوں نے درس دیا ہے، اسی سبق کو یاد کرنا ہے، اسی درس کو یاد کرنا ہے۔ حقیقت میں اس کا جو باطنی پہلو ہے وہ قربانی کا ہے، وہ ایثار کا ہے، وہ اپنی ذات کی لا کا ہے، اپنے خاندان کی لا کا ہے، اپنے
رشتوں کی لا کا ہے، اپنی محبتوں کی لا کا ہے، اپنی ذات کی انا کا لا کا ہے۔ یہ وہ سبق ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا سبق ہے۔ یہی وہ لا کی منزلوں کا پہلا سبق ہے، اور یہی لا کی منزلوں کا آخری سبق ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اپنی جان آفری کے حوالے کر دی اور سر سجدے میں کٹوا دیا، سر سجدے میں کٹوا دیا، اور پھر مان اور مرتبہ یہ ملا کہ نیزے پہ بھی قرآن پڑھتے رہے۔ آج ہم نیزے کے بغیر عام اپنی زندگی میں قرآن کتنا پڑھتے ہیں، اور قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن پہ وہ سمجھتے کتنا ہیں، اور اگر کچھ تھوڑا بہت سمجھتے بھی ہیں تو اس پہ عمل کتنا کرتے ہیں۔ اگر کہیں ذرا سا عمل بھی کر رہے ہیں تو اس قرآن کا پیغام کتنا پھیلا رہے ہیں۔ یہ وہ حقیقی پہلو ہیں، یہ وہ حقیقی سبق ہیں، یہ وہ حقیقی پیغام ہے، یہ وہ حقیقی میسج ہے جو کربلا سے ہمیں ملتا ہے۔ لیکن ہم نے اس حقیقی میسج کو بھلا دیا، حقیقی پیغام کو بھلا دیا، حقیقی درس کو بھلا دیا۔ صرف وہ معاملات اور وہ تاریخ کی کہانیاں ہم سناتے ہیں، اسی کو دہراتے ہیں اور یاد کرتے ہیں۔ کہیں ذکر و اذکار کی محفلیں ہوتی ہیں، کہیں خالی تقریریں ہوتی ہیں، کہیں مسائل بیان ہوتے ہیں، کہیں مسائل بیان ہوتے ہیں، کہیں کسی کے جبر اور ظلم کو برا بھلا کہا جاتا ہے، کہیں امام حسین کی مظلومیت پہ رویا اور ماتم کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ معاملہ ماتم کا نہیں ہے، یہ تو فاتح کی فتح کا معاملہ ہے، یہ تو اپنے بادشاہ کی بادشاہی کا معاملہ ہے، جس نے اپنی ذات کی قربانی دی اور ازل سے لے کے ابد تک کی ایک بادشاہی کا مقام پا لیا اور مثال پا لی، انعام پا لیا۔ لہذا ہمیں اس قربانی سے، اس واقعے سے، اس حادثے سے جو سبق ملتا ہے، اسی سبق کو یاد کرنا، اسی سبق پہ عمل کرنا، اسی سبق پہ عمل پیرا رہنا ہی ہمارے لیے لازم ہے۔ یہی خلافت کا وہ کام کر کے گئے تھے، اپنی جان کا نذرانہ دے کے خلافت کا سبق پڑھا کے گئے، لیکن ہم اس خلافت کے سبق کو بھلا بیٹھے، خلافت کے منصب کو بھلا بیٹھے، خلافت کے اسلوب کو بھلا بیٹھے، خلافت کے اصول کو بھلا بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو حقیقی خلیفہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی راہ میں چن لے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو لا کی منزلوں میں قدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو لا کی منزلوں کی انتہا میں جا کے اپنے آپ سے اپنی جان آفری کرنے کا حوصلہ، ہمت اور ہمیں اس کا ہنر عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو اپنے اور اپنے حبیب کی عشق کی دولت نصیب کرے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔